ایک مرید نے پیر سے کہا کہ حضور آپ کا مجھ پہ بے شمار کرم ہے، میں آپ کا مرید ہوں، الحمدللہ آپ کی دعاؤں کی برکت سے مجھ میں کئی خوبیاں آ گئی، کئی کمالات ہیں، لیکن حضور ایک برائی میرے اندر اب بھی باقی ہے، کوشش تو کرتا ہوں لیکن ختم نہیں ہو پاتی وہ برائی۔ فرمایا کہ وہ کون سی برائی ہے؟ اس مرید نے پیر سے کہا کہ حضور میں ہر گناہ سے بچ تو جاتا ہوں، لیکن جب سفر میں ہوتا ہوں تو میں بری نگاہ سے نہیں بچ پاتا، میری نگاہ جو ہے میری نظر خطا کر جاتی ہے وغیرہ۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ ایسا کرنا کہ کل دن بھر کا جو سفر ہوگا وہ میرے ساتھ کر لو۔ پیر صاحب کا حکم نامہ جاری ہوا، مرید نے لبیک کہا، آنے والے کل کے لیے انتظام کر لیا کہ پیر صاحب کے ساتھ پورا دن سفر کرنا ہے مجھے۔ چنانچہ وہ مرید پیر کے ساتھ دن بھر سفر کیا، اور شام کی جب سیاہی پھیلنے لگی تو حضرت نے کہا کہ بیٹا اب بتاؤ کہ کیا تیری نگاہ آج بھی خطا کی ہے؟ تو مرید نے کہا کہ حضور الحمدللہ آپ کی برکت سے میری نگاہ نے آج خطا نہیں کیا۔ کہا کیوں؟ کہا میں یہی سوچتا رہا کہ میرے بغل میں ایک اللہ والا بیٹھا ہے، اگر میری نگاہ یہاں بھی خطا کرتی رہی تو پھر کیا ہوگا؟ تو حضرت نے دیکھی، میں نے کہا نا کہ اللہ والے پڑھاتے کم پلاتے زیادہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا سوچو کہ تیرا پیر تیرے ساتھ کب تک رہے گا تجھے بچانے کے لیے؟ تیرا پیر تو الحمدللہ تیرے ساتھ ہے لیکن ایک لمحے کے لیے سوچو کہ وہ رب ہمیشہ تیرے ساتھ ہے، وہ ہمیشہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ والی اس طرح پلاتے۔ ایک بات اور بتاتا ہوں، پھر میں کیسٹ کی بات بتاتا ہوں۔ ایک بزرگ ہے جن کا نام پیر پٹھان علی رحمہ ہے، پائے کے بزرگ ہے۔ جب ولایت کی شہرت ہوئی، ان کی ولایت کی، تو آج بھی کسی ولی کے بارے میں لوگ جانتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان سے ملنے جائیں، فیضیاب ہونے جائیں، ہے نا صاحب؟ تو لوگ ان سے ملنے جانے لگے تو ایک نوجوان شخص یہ ارادہ بنائے کہ یہ اللہ والا ہے، میں اس کی بارگاہ میں جاؤں گا تو کچھ مانگوں گا نہیں، بس یہ کہوں گا کہ حضور آپ اللہ والوں میں سے ہیں، آپ میرے لیے کوئی وصیت فرما دے۔ کبھی کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اللہ والا کبھی کبھی ایسا کام کرے گا کہ آپ علم کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا نا کہ اس پہ فتویٰ لگا دینا چاہیے، یہ شریعت کے خلاف کام ہو رہا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ کچھ ایسے کارنامے آپ کو دکھیں گے۔ تو پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں وہ شخص گیا اور عرض کیا کہ حضور میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، آپ میرے لیے کوئی وصیت فرما دیں۔ تو پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وصیت فرمائی، ارشاد فرمایا کہ بیٹا کائنات کی کل چیزوں سے بہتر خدا کو سمجھنا، کائنات کی کل چیزوں سے بہتر خدا کو سمجھنا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنی مہربانی ضرور کرنا کہ خدا کو اپنی طرح سمجھنا، خدا کو اپنی طرح سمجھنا۔ وہ نوجوان سوچنے لگا یار یہ کیسی فضول کی بات کر رہے ہیں، کائنات کی وہ کون سی شے ہے جو خدا کو بہتر نہیں سمجھتی؟ وہ یہی سوچتا رہا کہ یہ کیا وصیت ہے بھائی، اس میں تو کوئی دم ہی نہیں ہے۔ شام کا وقت ہو گیا، کہا حضور میں جانا چاہتا ہوں، اجازت دیں؟ تو پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس شخص سے فرمایا کہ بیٹا شام ہو گئی ہے، ٹھہر جاؤ، کل صبح گھر کو جانا۔ چنانچہ مان گیا، وہ ٹھہر گیا۔ صبح کی سفیدی جب پھیلی تو بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضور مجھے جانے دیں۔ تو وہ جب بھی ملتا تھا پیر پٹھان سے وہ یہی بات فرماتے تھے، بیٹا میری وصیت یاد رکھنا، کائنات کی کل چیزوں سے بہتر خدا کو سمجھنا، اور اگر ایسا نہیں کر سکے تو کم از کم اتنی مہربانی ضرور کرنا کہ خدا کو اپنی طرح سمجھنا۔ تو یہ بڑا تعجب میں تھا وہ کہ کیا میں آ کے پھنس گیا، یہ کیا مصیبت ہے وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کی باتیں اس کے ذہن میں آتی تھی، وہ سوچتا تھا، لیکن اللہ والے کی بات تھی تو وہ کچھ کہہ نہیں پاتا تھا۔ جب جانے کا وقت قریب آیا، جب ملنے گیا کہ حضور میں جانا چاہتا ہوں تو کہا کہ بیٹا ایک کام کرو، میری وصیت وہ والی یاد رکھنا اور ناشتہ کر لو تب جانا۔ چنانچہ پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مہمان کے لیے ناشتے کا انتظام فرمایا اور دسترخوان لگوایا، اور دسترخوان پر کھانے کے لیے جو آئٹم رکھا گیا وہ سن لیں آپ، شاید آپ کو یہ بات فائدہ پہنچا سکے اور ہم اور آپ سمجھ سکے کہ اللہ والے اصل میں ہوتے کیا ہے۔ میں نے کہا نا کہ وہ پڑھاتے کم پلاتے زیادہ ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ پلاتے زیادہ ہیں۔ وہ ایک نگاہ اٹھ گئی زندگی سنور گئی، ایسا ہوتا ہے اور میں نے دیکھا بھی ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا۔ پیر پٹھان رحمۃ اللہ نے ناشتہ لگوا دیا۔
ایک پیالے میں گوشت رکھوایا، ایک پیالے میں دال رکھوا دی، اور ایک پلیٹ میں سوکھی روٹی تھی اور دوسرے پلیٹ میں تازہ پراٹھا، سمجھ رہے ہیں آپ، لگوا دیا اور فرمایا کہ بیٹا ٹھیک ہے ناشتہ کر لو۔ وہ دسترخوان پہ بیٹھا، ابھی کھانا شروع ہی کرتا، اس سے پہلے جس کمرے میں وہ ناشتے کے لیے بیٹھا تھا دروازے پر ایک سوالی آتا ہے، ایک بھکاری آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ کیا کہا؟ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو، میں بھوکا ہوں۔ چنانچہ وہ جو وصیت کے لیے آیا تھا وہ نوجوان اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے کہ ایک میں گوشت ہے، ایک میں پراٹھا ہے، ایک میں سوکھی روٹی ہے اور دال ہے۔ سوچا یار اگر پراٹھا گوشت دے دوں تو پھر ہاتھ دال لگے گی، سوکھی روٹی ہاتھ آئے گی، اور یہ دے دیتا ہوں تو میرا کام بن جائے گا۔ چنانچہ اس نے کیا یہ کہ اس فقیر کو دال دے دی اور سوکھی روٹی دے دی، اور خود اپنے حصے میں اور اپنے لیے اس نے گوشت اور پراٹھے کا انتخاب کیا۔ وہ کھا لیا، اور کھا کے جب پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچا، کہا حضور میں جانا چاہتا ہوں، میں نے ناشتہ بھی کر لیا ہے۔ پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پھر کہا کہ بیٹا میری وصیت یاد رکھنا، کائنات کی کل چیزوں سے بہتر خدا کو سمجھنا، اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو کم از کم اتنی مہربانی ضرور کرنا کہ خدا کو اپنی طرح سمجھنا۔ اب برداشت سے باہر، وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ کہا آپ بھی غضب کرتے ہیں، یہ کوئی وصیت ہے؟ وہ کون سی شے ہے کائنات کی جو خدا سے بہتر نہیں سمجھتی؟ الحمدللہ میں بھی خدا سے کو بہتر سمجھتا ہوں، اور آپ نے یہ تک کہہ دی کہ اتنی مہربانی کرنا کہ خدا کو ہر چیز سے بہتر نہ سمجھ سکو تو اپنی طرح ضرور سمجھنا۔ وہ کون ہے اور یہ کس کی ہمت و مجال ہے جو خدا کو اپنی طرح سمجھے؟ تو پیر پٹھان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ غصائے نہیں، ناراض نہیں، مسکراتے ہوئے کہا کہ نادان، میری یہ وصیت کل سے تمہیں برداشت نہیں۔ تم یہی سوچ کر پریشان ہو کہ میں آیا تھا کہ کوئی بہترین وصیت فرمائیں گے، یہ کیا وصیت کر دیا تم نے؟ خدا کو کائنات سے بہتر، اپنے سے بہتر تو کیا نادان، تو نے خدا کو اپنے جیسا بھی نہیں سمجھا۔ اب اس کی آنکھیں کھل گئی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا کہ اگر خدا کو اپنے سے بہتر سمجھتا تو خدا کے نام پر مانگنے والے کو پراٹھا اور مرغا دیتا، اور اپنی طرح سمجھتا تو کم از کم اتنی مہربانی کرتا کہ اپنے لیے پراٹھا رکھتا، کچھ اس کو بھی دیتا، اپنے لیے گوشت رکھتا، کچھ اس کو بھی دیتا، دال اپنے لیے رکھتا، تھوڑا اس کو بھی دیتا، روٹی اپنے لیے رکھتا، تھوڑا اس کو بھی دیتا۔ تو نے ایسا بھی نہیں کیا، بلکہ اللہ کے نام پر جو ڈیمانڈ ہوا اس نام پر تو نے دال اور سوکھی روٹی دے دی اور اپنے لیے پراٹھا اور مرغا رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تو نے خدا کو اپنی طرح تو کیا، تو نے خدا کو اپنے سے بہتر تو کیا اپنی طرح بھی نہیں جانا۔ یہ اللہ والے ہوتے۔ تو میں ملنے کے لیے جب گیا آرام کے لیے تو حضرت نے مجھ سے سوال کیا کہ کون تقریر کر رہا تھا؟ تو میں سوچ رہا تھا کہ میں کہوں کیا کہوں، اگر غلطی ہوئی ہو ہاں کہتا ہوں تو پھنستا ہوں، اور اگر نہ کہہ دوں تو ایک اور غلطی ہو جائے گی صاحب۔ تو بڑا سوچ رہا تھا میں کہ کروں تو کروں کیا۔ پھر میں نے کہا کہ جی حضرت میں نے تقریر کی ہے، مجھے وہ دن یاد ہے، مجھے وہ دن یاد ہے کہ کبھی ملاقات نہیں، نہ وہ مجھے جانتے تھے نہ میں جانتا تھا، یہ پہلی ملاقات پہلی نظر ہے۔ صرف اتنا پوچھا کہ وہ تقریر کون کر رہا تھا؟ میں نے کہا جی حضرت میں نے تقریر کی ہے، اور میں تقریر کر رہا تھا، بڑا قریب تھے، دو زانو ہو کے میں جیسے ابھی بیٹھا تھا، یہی انداز تھا میرے بیٹھنے کا، میں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ جیسی جملہ انہوں نے سنا تو میں نے محسوس کیا ان کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ کو ایک بات دل کی بتاتا ہوں، اگر علماء اکرام کو یہ بات لگ جائے تو معافی میں چاہتا ہوں۔ آج میرا اچھا تجربہ ہے اس معاملے میں، اکثر جگہوں پہ آپ جائیں، میری عمر دیکھ لیں، میرا سائز دیکھ لیں، ہر طرح سے تو میں کسی طرح سے نہیں لگتا، اور اکثر لوگ پپو بھائی نے فرمائش کر دی کہ حضرت کو بولیے گا کہ وہ اپنا جبہ وغیرہ لگا کر کے آئیں۔ میں نے پسند نہیں کیا کہ کیا لوگوں کے بیچ بن ٹھن کے جانا ہے، ٹھیک ہے صاحب، خاکساری بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے، مجھے انکار نہیں ہے، الحمدللہ میں امامہ شریف کا عادی رہا ہوں، پڑھائی کے زمانے سے بھی باندھتا رہا ہوں، اور الحمدللہ آج بھی ہر جمعہ کو باندھتا ہوں، یہ اور بات ہے۔ تو میں نے کوشش نہیں کی، ایک آدھ پروگرام میں نے اٹینڈ کیا، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، اس میں خاکساری نہیں دکھتی ہے، کیونکہ اس طرح کا چلاوا ہو گیا کہ ایک جاہل شخص بھی ہے ممبر پہ ہے تو اتنا بن سور کے آیا کہ اب ایک عالم جس کے پاس علم ہے اس کا ویلو ختم ہو گیا، کیونکہ یہ عوام دیکھتی زیادہ ہے پڑھتی سمجھتی کم ہے۔ عوام دیکھنے میں لگ گئی ہے، عوام دیکھتی زیادہ ہے پڑھتی سمجھتی کم ہے کہ کون علم والا ہے۔ آج میں نے دیکھا ہے بڑے بڑے اسٹیجوں پر بھی اچھے اچھے علم والے جو ہیں ان کی کوئی پوچھ نہیں ہے، کوئی
ماننے والا بھی نہیں, جاننے والا بھی نہیں, کہا چھوڑو یہ فالتو کی بات کر کے گیا. لیکن ایک بات یاد رکھیے گا, جو کڑوی بات اور جو پیار اور محبت کی بات صرف کر رہا ہے یا دل جیتنے کے لیے, واہوائی حاصل کرنے کے لیے, حقیقت میں وہ آپ کا ہمدرد تو نہیں ہو سکتا. حقیقت میں ہمدرد وہ ہے جو آپ کی اچھائیوں کے ساتھ ساتھ آپ کی برائیوں کو بھی اجاگر کرے اور بتائے کہ یہ خامیاں تم میں ہیں. خیر, تو آج یہ چلاوا ہے کہ آپ اسٹیجوں پر چلے جائیں, برا نہ مانے, ایک حقیقت بتا رہا ہوں. تو میرا یہ تجربہ ہے کہ اگر کسی کو یہ محسوس ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہوئی کہ یہ میرے سے آگے نکل جائے, تو اس طرح کا برتاؤ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایک جگہ تو اناؤنسر نے میرے اوپر اتنا ظلم کیا حضرت, اتنا ظلم کیا کہ پورا پروگرام ختم ہو گیا, کبھی غلطی سے بھی میرا نام نہیں لیا. جب میری تقریر کی باری آئی اور میں نے تقریر کی, اس کے بعد اسٹیج پر ہی سارے علماء بیٹھے ہوئے تھے, اناؤنسر صاحب اور جتنے علماء تھے سب کو مخاطب کر کے میں نے کہا کہ دیکھیے حضرت, آپ سے میں ناراض نہیں ہوں, آپ نے پورے تقریر میں, پورے اناؤنسری میں, پورے پروگرام میں سب کا نام لیا, آپ نے میرا نام نہیں لیا. یہ مجھے برا نہیں لگا, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ آپ نے جو کیا میرے ساتھ, آپ نے عوام کو کیا میسج دیا. ایک عالم ہی ایک عالم کی عزت نہیں کرے گا تو عوام کیسے سیکھے گی. تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہم عزت کریں. مجھے وہ اتنی یاد ہے کہ اتنے بڑے میرے والد محترم سے بھی لمبی عمر کے وہ مالک, ایک جگہ میں اندور میں تھا تقریر کے لیے, میں نے 10-15 منٹ زیادہ تقریر کی, میرے بعد جن کی تقریر ہونی تھی وہ گرم ہو گئے, بھڑک گئے مجھ پہ, ناراض ہو گئے, یہاں تک کہ مائک پر انہوں نے مجھے لان تان کر دیا. حالانکہ عوام میں سے کچھ لوگ کھڑے ہوئے, کہا حضرت آپ نے ظلم کیا ہے, آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے وغیرہ. تو یہ میرا تجربہ ایسا ہوتا ہے, لیکن وہ کرم ہے, ہر آدمی میں یہ چیز نہیں ہے. میں جب کہا کہ حضور میں تقریر کر رہا تھا تو چہرے پر خوشی کے آثار آئے, کوئی اور ہوتا تو ناراض ہوتا کہ یار یہ تو اسے اپنا سکہ جما لیا, اب میرا کیا ہوگا. صاحب سمجھ رہے ہیں آپ, اپنا سکہ جب میرا کیا ہوگا. چنانچہ چہرے پر خوشی کے آثار آئے اور میں 2 زانو بیٹھا تھا, مجھے خوب اچھی طرح یاد ہے, 2 زانو بیٹھا تھا. اس کے بعد حضرت نے میرے پیٹھ پہ یوں ہاتھ رکھا اور فرمایا الحمدللہ بہت اچھی تقریر کی تم نے. ہاتھ رکھا پیٹھ پہ اور کہا الحمدللہ بیٹے تم نے بہت اچھی تقریر کی, بہت اچھی تقریر. یہ جملہ مجھے یاد ہے. اور اس تقریر کے بعد مجھے یہ بھی یاد ہے کہ یہیں آپ کے پڑوس میں چھت پر کسی کے ہاں محفل میلاد منعقد کی گئی تھی, مجلس سجائی گئی تھی, جزاک اللہ, یہاں محفل سجائی گئی تھی اور اس میں مولانا مختار صاحب جو بنانے والے تھے وہ بھی تشریف فرما تھے, اور حضرت مسجد چک سے اپنی آنکھ بنوا کر آئے. تو میں یہاں پہنچا ہوا تھا. جب میں نے کہا ہاتھ مصافحہ کرنے کے بعد کہ جی حضرت آپ نے مجھے پہچانا, تو حضرت نے کہا کہ مشکل ہو رہا ہے. میں نے کہا حضرت 61 جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم جس میں رجب القادری صاحب موجود تھے, آپ بھی تھے, اور رات کے 12-1 بجے کے قریب نے آپ نے کسی بچے کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ فرمایا تھا کہ بیٹا بہت اچھی تقریر کی تم نے. ترنت کہا کہ ہاں 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 وہ آپ ہی ہیں الحمدللہ. تو جب بھی ملا میں نے وہ دیکھا, میرے زندگی میں وہ پہلے شخص رہے, ایک وہ اور دوسرے شخص کو میں نے دیکھا ہے جو پیرو مدینۃ العلوم کے جو ناظم اعلیٰ تھے, پرنسپل تھے, مولانا امتیاز عالم مصباحی اشرفی صاحب, ان کو میں نے دیکھا. اور الحمدللہ یہ بھی دیکھا کہ دونوں آدمی کی شکل ملتی جلتی تھی, دونوں آدمی کی شکل ملتی جلتی تھی. ان میں بھی یہ خوبیاں میں نے دیکھی کہ کوئی چھوٹا بچہ ہو اور اب وہ بڑھ رہا ہو الحمدللہ تو اس کا سپورٹ کرتے تھے. اور کبھی کبھار تو میرے ساتھ ان کا یہ معاملہ رہا ہے کہ اپنی موجودگی مجھے کھڑا کراتے تھے اور فرماتے تھے کہ تقریر کرو وغیرہ. تو یہ چیزیں بہت کم لوگوں میں ملتی ہے. ایک بات بتا رہا ہوں کہ اخلاق ہی آپ کے اندر سے آپ ہیں کیا, آپ اندر سے کیا ہیں یہ الفاظ سے نہیں پتا چلتا. آپ اندر سے کیا ہیں, آپ کا یہ سینہ رسول کا مدینہ ہے کہ نہیں یہ الفاظ سے نہیں پتا چلتا, بلکہ کردار مصطفیٰ اگر جھلکنے لگ جائے اور اخلاق مصطفیٰ کی جھلک نظر آ جائے تو یہ کہنا بیجا نہیں ہوگا بلکہ درست ہوگا. یہ کہنا بیجا نہیں درست ہوگا کہ یہ اخلاق بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت خاص ہے ان پر, اور اللہ رب العالمین ولایت کی عروج منزل پر انہیں فائز فرمایا. وقت ہو گیا, آدھا گھنٹہ 10-15 منٹ کے لیے آیا تھا, اگر اجازت دے تو 2-4 منٹ اور اجازت ہے نا, 2-4 منٹ 2-4 باتیں آپ سن لیجیے. اور خاص کر خاص باتیں, مجھے اس بات کا میرے صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا
کہ بہت کم لوگ ہیں. ایسا ہوتا رہا ہے کہ تعداد بہت کم رہی ہے لوگوں کی. تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں دیکھنا چاہیے، کیونکہ تب ایک بھی نہیں تھا، اور الحمدللہ ہم پر تو اتنا ظلم بھی نہیں ہوتا. ورنہ تاریخ اتہاس سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایمان والوں کو آری مشین میں چیر دیا جاتا تھا، ہے نا صاحب، کھانا بند، پانی بند، وغیرہ وغیرہ. گاؤں چھوڑنا پڑتا تھا، اتنا ظلم ہوتا تھا. لیکن ایک چیز آپ دیکھیں گے، اتنا ظلم ہونے کے باوجود بھی جو ایمان والے ہوتے تھے وہ کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے. وہ برداشت کرتے تھے. رب کے حضور دعا کرتے تھے کہ مولا عزت عطا فرما، شہرت عطا فرما، طاقت عطا فرما، کامیابی عطا فرما. تو حضور کے زمانے کو آپ دیکھیں، تب ایک بھی نہیں تھا. اور حضور کی قربانیوں کا یہ صلہ ہے. ہم نے کوئی تکلیف اور مشقت نہیں اٹھائی ایمان حاصل کرنے میں. یہ اللہ والوں کا کرم، بالائے کرم ہے، انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ تک ہم تک ایمان، اسلام اور